الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز میں اس لیے بنا رہا ہوں۔ مثلا انسان نے قلم بنایا تو اس کے ذہن میں تھا کہ کچھ لکھنے کے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے کبھی کوئی قلم بنایا، اس کے لیے دوات بنائی ہوگی، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے آج کے جو قلم ہے ان کی صورت اختیار کر گیا۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ قلم کا مقصد کیا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ قلم کا مقصد لکھنے کے علاوہ کچھ اور ہے۔ تو قلم سے کچھ اور کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کے سر میں کھجلی ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے تو وہ قلم سے اپنے سر کو کھجا سکتا ہے، لیکن قلم کا مقصد جو ہے وہ لکھنا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا اس کا۔ اسی طرح کبھی کسی نے ہزاروں سال پہلے کرسی بنائی ہوگی، اس وقت اس کے ذہن میں مقصد یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ آج کرسی مختلف صورتوں میں موجود ہے، لکڑی کی بھی ہے، اسٹیل کی بھی ہے، پلاسٹک کی بھی ہے، تو ہر طرح کی کرسی موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کرسی کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر بجلی کا بلب چینج کیا جائے یا اس کے اوپر کھانا رکھ کر کھایا جائے، تو کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا، اور سب اس بات پر اتفاق کریں گے کہ کرسی کا مقصد بیٹھنا ہے۔ اور یہ مقصد چاہے قلم کا تھا یا کرسی کا تھا یا جس بھی چیز کا تھا، جس نے سب سے پہلے بنایا اسی نے بتایا کہ میں نے اس مقصد کے لیے یہ چیز بنائی ہے، اور آج کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، سب اتفاق کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا یہ مقصد ہے۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز کے مقصد پر سب اتفاق کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو چیزیں بنائی ہیں، مخلوق بنائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو بنایا اور اس کا مقصد نہ ہو اور اس کا مقصد بتایا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ آج انسانوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنا مقصد نہیں معلوم، اور یہ سوال اگر مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا جواب دے پاتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کرسی کا مقصد تو معلوم ہے، ہمیں قلم کا مقصد معلوم ہے، ہمیں جس چیز کا بھی مقصد پوچھا جائے گا معلوم ہوگا، لیکن اگر انسان سے اس کا اپنا مقصد پوچھا جائے تو اسے نہیں معلوم ہوتا۔ یہ پریشانی کی بات بھی ہے اور خطرے کی بات بھی ہے، کیونکہ اگر مقصد نہیں پتا تو پھر جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی زندگی کا اگر مقصد نہیں پتا تو بے مقصد زندگی گزرتی رہے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مقصد پورا نہیں ہوگا، اور پھر آخرت جو اصل جگہ ہے رہنے کی، اور جہاں کی کامیابی کے لیے ساری محنت کرنی تھی، تو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اس لیے مقصد پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہونا سب سے ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد تو بتا دیا اس کتاب میں، جس کو ہم نے بند کر کے کہیں اوپر رکھا ہوا ہے، اور کبھی رمضان آ جاتے ہیں تو اسے کھول کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھ بھی صرف اس حد تک ہی پڑھتے ہیں کہ تلاوت کر لی، لیکن سمجھنے کی زحمت ہم میں سے اکا دکا ہی کوئی کرتا ہے۔ تو یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری زندگی کا کوئی اور بھی مقصد ہے، بس یہ فرما دیا کہ زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے۔ تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، دن میں 1.5 گھنٹے عبادت کر لی، ساری نمازیں پڑھ لی، تو پھر یہ باقی کے جو 22 گھنٹے ہیں، 22.5 گھنٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سب ہم نے کیسے گزارے؟ تو باقی ہم نے عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کیا ہوا
کہ ہم سے یہ باقی کا ٹائم ضائع ہو گیا. یہ ایک ایسی بات ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو پھر ہماری کامیابی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی حکم پورا ہوتا ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے، اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے تو وہ عبادت کے خلاف ہو جاتا ہے. چنانچہ روزے کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی صبح اٹھتا ہے رمضان میں اور سحری کرتا ہے اور پھر سارے دن کچھ نہیں کھاتا پیتا اور شام کو افطاری بھی کر لیتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، تو اس کا وہ عمل جو اس نے تمام مسلمانوں کے مطابق کیا تھا اور بظاہر جو شرائط تھیں وہ پوری بھی کی تھی اس نے، لیکن کیونکہ نیت اس کی کچھ اور تھی تو وہ اس کا عمل جو ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گا، وہ ڈائٹنگ کہلائے گا. اس سے اس کی شاید صحت بہتر ہو جائے، لیکن یہ عبادت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ٹھہرے گا. تو اب اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا صرف نماز ہی عبادت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا نماز پڑھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، تو شاید ہم سب یہی کہیں گے کہ نماز پڑھنا تو عبادت نہیں ہوگا، نماز ہی عبادت ہوگا. لیکن دن میں 3 وقت ایسے آتے ہیں: فجر کے بعد، زوال کا وقت، اور مغرب سے پہلے کا وقت. یہ 3 ایسے وقت ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا. جب منع ہو گیا تو پھر اس وقت نماز پڑھنا عبادت نہیں کہلائے گا، بلکہ نماز نہ پڑھنا عبادت کہلائے گا. اسی طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر عید الفطر کا دن آ گیا، 30 دن ہم نے روزے رکھے. اگر ہم 31ویں دن بھی روزہ رکھیں گے تو وہ فرما برداری نہیں بلکہ نافرمانی کہلائے گی، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ حرام کر دیا. اب کوئی اگر کہتا ہے کہ بھئی میں تو بہت ہی متقی ہوں، میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تو ایسے تقوی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. جب اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے رہے ہیں عید الفطر کے دن اور ہمیں کھانے پینے کا حکم ہو گیا، تو جب پہلے کھانا اور پینا چھوڑنا عبادت تھا، تو اب کھانا اور پینا عبادت ہو گیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا حکم دے دیا تو اب کھانا پینا عبادت ہو گیا. اسی طرح جو لوگ حج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حج میں تمام قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں، تمام نہیں لیکن بہت سے قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اصل چیز عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. تو کسی بھی عبادت میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جیسے ہی وہ حکم بن جاتا ہے تو وہ چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور فرض اور واجب کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. چنانچہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنا لیں اپنی زندگی میں کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو وہ نافرمانی ہو جائے گی، اور نافرمانی عبادت نہیں ہوتی. اگر ہم اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پوری زندگی میں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے ہم گھر پہ ہوں، چاہے کاروبار میں ہوں، چاہے گھر میں کوئی شادی ہو، چاہے گھر میں کوئی موت ہو جائے، کوئی بھی معاملہ پیش ہو جائے، اس میں اگر ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی، بیچ میں وہ سو گیا، اب چاہے وہ 8 گھنٹے سویا، 6 گھنٹے سویا، جتنا بھی سویا، یہ وہ وقت ہے جس میں وہ ہوش میں بھی نہیں ہے. عمل تو اس سے کوئی بھی نہیں ہو رہا، وہ تو ہوش میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. ان تمام باتوں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جب بھی ہوگی تو وہ عبادت ہوگی. اور ہم نے اپنے دن کا اختتام اگر اللہ کی عبادت سے کیا، اللہ کی فرما برداری سے کیا، اور اگلے دن کی ابتدا بھی اللہ کی فرما برداری سے کیا، تو ہمارا یہ بیچ کا جو وقت ہے جس میں ہمیں کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ لیں گے. اسی طرح جو
حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو عربی میں یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں عام طور پر صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، اور یاد تو ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق نماز سے پہلے نیت کرنے کا ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ عبادت میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے۔ مثلا کوئی صبح اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، ورنہ اس کے لیے اور بھی مواقع تھے پیسہ کمانے کے، حرام طریقے سے مال کمانے کا اور زیادہ کمانے کا، لیکن اس نے رزق حلال کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے صبح یہ نیت کر لی کہ اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے مجھے کہ حلال کھاؤں اور حلال پیوں، تو میں اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے آج کا دن اپنی جو بھی محنت ہے 8 9 10 گھنٹے کی، وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کروں گا۔ تو یہ تمام جو اس نے، چاہے وہ سبزی کا سبزی کی ریڑھی لگا رہا تھا، یا کوئی اس کا بڑا کاروبار تھا، یا وہ کہیں نوکری کرتا تھا، تو اس کا یہ حکم پورا کرنا جو ہے اس کا عبادت ہو گیا۔ اسی طرح وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے، تو وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ جب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہوں تو میں اللہ کا کوئی حکم توڑ نہیں رہا، میں اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کر رہا ہوں، میں اپنی بچوں کے، اپنی گھر والوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر رہا، تو پھر اس کا یہ تمام وقت جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزارے گا وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ حدیث جو ہم پوری طرح نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی نیت میں یہ شامل کر لیں کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق کروں گا، تو پھر میرا یہ جو بھی کام ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کے طور پر لکھا جائے گا اور مقبول لکھا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم بہت سے کام جو ہیں وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آج کا مسلمان جب اسے کوئی اللہ کی نافرمانی کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے خوشی کے مواقع پر، جیسے شادی ہو گئی، یا غم کے مواقع پر جیسے کسی کی موت ہو گئی، تو پھر ایسی ایسی رسمیں پوری کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کو منع فرمایا۔ تو شادی میں ہم بہت سی رسمیں کرتے ہیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کے علاوہ لوگوں سے تعلق ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں گناہ ہوتے ہیں، آپس میں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو جہاں بھی قرآن شریف میں دنیا کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا ہے، دین کا ذکر نہیں کیا۔ دنیا میں تو دنیا میں دین اس لیے ہے کہ اس دنیا میں دین کو اپنے اوپر اس کا نفاذ کر لیں، جیسے ہی دنیا ختم ہو جائے گی تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمیں جنت میں نہ نمازیں پڑھنی ہیں، نہ روزے رکھنے ہیں، وہ جو تمام پابندیاں ہیں وہ ہم پر سے اٹھ جائیں گی۔ تو دین کی جو تمام احکام ہیں وہ دنیا میں ہمیں نافذ کرنا ہے۔ یہ تھوڑی کہ دین کوئی الگ سسٹم ہے اور دنیا کوئی الگ سسٹم ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ بھائی دنیا تو ایک جگہ ہے، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں دیا ہے اور فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔
اب دنیا میں اور بھی بہت سے سسٹم ہیں یا دین ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں. کمیونزم ہو گیا، سوشلزم ہو گیا، کیپٹلزم ہو گیا، اور ان کو دین کا نام دے دیا. یا وہ دین تو اسلامی تھے لیکن ان کا نام بدل دیا، یہودیت بنا دیا، عیسائیت بنا دیا، حالانکہ وہ بھی اسلام ہی تھے، صرف شریعت کا فرق تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے سب مسلمان تھے. تو لیکن انسانوں نے اب نئی نئی باتیں بنا کر ان کو دین کا نام دے دیا. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بالکل صاف الفاظ میں بتا دیا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اس دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا ہے. اس دین کی جو پابندیاں ہیں وہ اسی دنیا کے لیے ہیں، کسی اور دنیا کے لیے نہیں ہے. آخرت میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت بہترین جگہ ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو ہمیں جب بھی کوئی یہ بات کہے کہ بھئی دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھئی یہ جس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں اس کے جتنے احکام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. چنانچہ شادی کس طرح ہوگی، نکاح کس طرح ہوگا، یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے. اور طلاق کس طرح ہوگی، طلاق کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی تمام تفصیلات بھی ہمیں دین دیتا ہے. اور اگر کوئی مر گیا تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، یہ بھی دین بتاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دینی ہے. جب کام کرنا ہے تو کام میں حلال اور حرام کا کس طرح خیال رکھنا ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں دین میں موجود ہیں. یہ ہمیں کسی MBA کی ڈگری حاصل کر کے یا کوئی اور تعلیم حاصل کر کے پتہ نہیں چلتی. یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو بالکل آسان کر دیا، تمام قوانین ہمارے لیے بیان فرما دیے. اس لیے آئندہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی دنیا ہی دین ہے، ورنہ تو دین کی پابندیاں جو ہیں وہ دنیا کے بعد نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد تو اجر کے مقامات ہیں، بدلہ ملے گا. اللہ کرے ہمیں ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہمیں بدلہ اچھا ملے اور ہم جنت الفردوس میں اپنی جگہ حاصل کریں. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہ جو دین اور دنیا کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے، تو جیسا میں نے عرض کیا کہ دین جو ہے وہ تو ایک سسٹم ہے، اور دنیا ایک لوکیشن ہے، ایک جگہ پر ہے جہاں پر اس نظام کو نافذ کرنا ہے. تو یہ فرق سمجھ جانے چاہیے ہمیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ جیسے ہی ختم ہوگی، اور اس کے بعد یہ نظام کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. اب پوری زندگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرے گی، تو پھر آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور اگر ہماری پوری زندگی اس طرح گزرے گی، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے ایک وعدے کا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. بلا شہدنا، یہ ہم نے اس کا جواب دیا تھا. اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے لیا تھا جب ہماری روحوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا، ہمارے جسموں سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ایک جگہ جمع کر کے، اور ان سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے جواب میں دیا، کیا کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور یہی ابھی تو ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اور اب جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پہلا سوال ہم سے کیا ہوگا؟ من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ تو اگر ہم نے رب کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، رب کے احکام پر عمل کیا ہوگا، رب کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، دنیا میں رب کو اسی طرح یاد رکھا ہوگا جیسے پہلی دفعہ رب کو دیکھا تھا، تو پھر ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے دیں گے. اور اگر ہم نے رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہوگی
تو پھر اس سوال کا جواب بھی دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر سوال کا جواب دینا مشکل ہو گیا تو آگے کے معاملات بھی بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تو بس مختصر سی بات یہ تھی کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ان کے تمام احکام، جب بھی حکم آ جائے تو ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنا سر خم کر دینا، جب بھی کوئی حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دینا، سر کو جھکا دینا جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے 24 گھنٹے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن انسان سے خطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے کبھی غیر ارادی طور پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ارادی طور پر غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ رکھا ہوا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور ایک نئی شروعات کر لیں، تو ہمارے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی عبادت پر لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔